میری عمر ابھی 20 سال تھی کہ میری سوتیلی ماں نے میری شادی کر دی۔ وہ جیسی بھی تھی مگر میرے لیے اس نے اچھا ہی سوچا تھا۔ میرے شوہر انگلینڈ میں اپنی فیملی سمیت رہتے تھے، سو میں بھی نکاح کے 6 ماہ کے بعد رخصت ہو کر یارکشائر انگلینڈ آ گئی۔ میں بنیادی طور پر ایک گھریلو عورت تھی مگر شوہر چاہتے تھے کہ میں جاب کروں۔ میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا، مزید کچھ کورسز کرنے کے بعد مجھے ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ دن پرسکون انداز میں گزرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے مجھے 2 بچوں سے نواز دیا۔ میری ساس گھر پر ہی ہوتی تھی اور بچوں کی دیکھ بھال بآسانی کر لیتی تھی۔ بڑی بیٹی ہانیہ 4 سال کی اور چھوٹی بیٹی شائنہ 6 ماہ کی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میری ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی مگر وہ ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ اکثر ہانیہ شکایت کرتی کہ دادو کمرے میں کسی سے بات کرتی ہے۔ میں اس کو چپ کروا دیتی کہ فون پہ بات کر رہی ہوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور میری چھوٹی بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ ان دنوں ساس بے حد بیمار ہو گئی، حتیٰ کہ وہ کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ گئیں۔ میں اس صورتحال سے کافی پریشان تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو ہسپتال میں داخل کر لیا۔ میں نے اسکول سے چھٹیاں لے لیں اور گھر اور بچوں کے ساتھ ساس کا بھی خیال رکھنے لگی، مگر وہ نہ بچ سکیں اور ایک شام خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ گئیں۔ مرنے سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے پاس بلایا اور اشارے سے قریب آنے کو کہا۔ میں نے ان کے منہ کے قریب جا کر سنا تو بولیں، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں مت رہنا۔ ان کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ میں لرز کر رہ گئی۔ شوہر سے ذکر کیا تو بولے ہسپتال سے جانے کا کہتی ہوں گی۔ ان کو ہسپتال اور دواؤں سے بہت الرجی تھی، اس لیے میں بھی یہاں سمجھ بیٹھی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی تھیں۔ اگلے دن ان کی موت سے ہمارا گھر کا گھر افسردہ ہو گیا۔ 1 ماہ ان کو پاکستان لانے اور تدفین وغیرہ میں لگ گیا۔ واپس گھر پہنچی تو نوکری کی فکر ہوئی۔ شوہر سے بات کی کہ نوکری چھوڑ دی جائے تو وہ بولے اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اسکول میں تم ہوگی تو ان کی فکر نہیں ہوگی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہانیہ تو میرے ساتھ ہی اسکول جاتی تھی مگر شائنہ ابھی چھوٹی تھی، اس کے لیے ڈے کیئر کا انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ پڑوسن ایک اچھی عورت تھی، اس کے پاس چھوڑ کر میں پہلے دن اسکول گئی۔ طویل غیر حاضری کے بعد کام کا لوڈ تھا۔ آتے آتے شام کے 4 بج گئے۔ بھاگم بھاگ بڑی بیٹی کو لیے پڑوسن کے پاس آئی، دیکھا تو شائنہ سو رہی تھی۔ بہت شکر ادا کیا، پڑوسن نے چائے پہ روک لیا۔ چائے کی طلب بھی تھی، سو میں بیٹھ گئی۔ اس کا نام سارہ تھا اور وہ بھی مسلم تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو اسکول جاتے تھے۔ سارہ نے بیبی سٹر کی تجویز دی۔ وہ کمپنی کو جانتی تھی جہاں سے بیبی سٹر کی خدمت حاصل کی جا سکتی تھی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے فوراً رابطہ نمبر لیا۔ سارہ نے مجھے بتایا کہ کمپنی میں ایک مسلم لڑکی بھی کام کرتی تھی جس کا نام عالیہ تھا، اسی کو بلانے کا کہا، کیونکہ سارہ بھی ضرورت کے وقت اسی کو بلاتی تھی۔ میں نے کمپنی کو فون کیا اور عالیہ کو بھیجنے کا کہا۔ کمپنی نے شام 8 بجے کا وقت دیا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 8 بجے عالیہ آ گئی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کر رہی تھی۔ عالیہ کا سارا بائیو ڈیٹا کمپنی نے بھیج دیا تھا۔
مجھے بھی وہ ایک مخلص لڑکی لگی اور میں نے اسے نوکری پہ رکھ لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اسے مستقل طور پر رکھ رہی ہوں تو وہ بے حد خوش ہوئی اور اگلے دن صبح 8 بجے آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن صبح وہ ٹھیک 8 بجے گھر آ گئی۔ شائنہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ وہ گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب ایک کھیلنے والا انسان اسے مل رہا تھا۔ وہ جلد ہی دوست بن گئے۔ میں اور میرے شوہر بہت مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے کام پہ چلے گئے۔ شائنہ ایک خوش مزاج بچی تھی۔ وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ پورے گھر میں بھاگتی دوڑتی پھرتی۔ ہانیہ اسکول سے آ جاتی تو دونوں مل کر بہت ادھم مچاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا اور عالیہ نے میرا بھروسہ جیت لیا۔ وہ ایک اچھی اور مخلص لڑکی تھی۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کئی بار وہ کچھ کہنا شروع کرتی مگر بات کو چھوڑ دیتی اور خدا حافظ کہہ کر نکل جاتی۔ میں نے سوچا شاید اس کی ماں ٹھیک نہیں تو چھٹی لینا چاہتی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اگلے دن اسے چائے پہ روک لیا۔ وہ کپ ہاتھوں میں لیے گم سم سی بیٹھی تھی۔ میں نے خود ہی اس سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الجھن سی تھی۔ وہ بولی، اوپر دائیں کمرے میں کون رہتا ہے؟ میں ایک دم حیران سی ہو گئی۔ وہاں میری ساس رہتی تھیں۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ بولو۔ کچھ نہیں، بیبی وہاں چلی جاتی ہے اور باتیں کرتی ہے، اس نے بتایا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اجازت لے کر چلی گئی۔ رات کو شوہر سے یہ بات کی تو بولے، تم بھی کیا فضول باتیں سوچنے لگی؟ شائنہ امی سے بہت قریب تھی، ان کی تصویر سے باتیں کرتی ہوگی۔ مجھے بھی سن کر سکون سا ہو گیا۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ اماں اس سے بہت لاڈ کرتی تھی۔ اگلے دن میں نے عالیہ کو بھی سمجھا دیا۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی آنے والے دن کیا لے کر آئیں گے۔ اس شام کو ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ شوہر بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ انہوں نے ایک فلم دیکھنے کا پلان بنا رکھا تھا اور کھانا بھی باہر ہی کھانے والے تھے۔ میں نے عالیہ سے بات کر لی کہ وہ رات 11 بجے تک بچوں کے پاس ہی رک جائے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم جلد گھر آ جائیں گے۔ وقت مقرر پہ عالیہ گھر آ گئی۔ شام کے 6 بجے تھے۔ بچیاں ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہی تھیں۔ میں نے عالیہ کو سب اوقات سمجھا دیے کہ بچیوں کو 8 بجے سونے کے لیے اوپر ان کے کمرے میں لے جائے اور کھانا وہ کھا چکی ہیں۔ عالیہ کے لیے فریج میں کھانا موجود تھا جو وہ کھا لے۔ ایمرجنسی کے طور پہ وہ مجھے یا میرے شوہر کو فون کر سکتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی زندگی کو داؤ پہ لگا کر جا رہی تھی۔ اگر آج آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔